کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں، جہاں ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اکثر جب نون لیگ کی حکومت آتی ہے، تمام شہروں کے اندر ٹی ایم ایز کے ساتھ مل کے، لوکل گورنمنٹ کے آفیسز کے ساتھ مل کے، ان کے کارکنان اور عہدیدار وہ یہ پارکنگ مافیا ایک تشکیل دے کر ہر لیول پہ تو کروڑوں اربوں روپے کی لوٹ مار ہوتی تھی۔ چودھری پرویز لائی صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اب اس پارکنگ مافیا کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور انشاءاللہ کسی بڑے شہر کے اندر اب ان کو پنپنے نہیں دیا جائے گا، اور پارکنگ سے حاصل ہونے والا جو آمدنی ہے اس کا 30% حصہ انشاءاللہ تاجروں کی اور مارکیٹوں کی، چھوٹی مارکیٹوں کی، بڑی مارکیٹوں کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ رنگ روڈ، راولپنڈی اور نالا لئی ایکسپریس، جس کو پچھلی حکومت نے کھڈے لائن لگا دیا تھا کہ جو عوامی فلاح و بہبود کے لیے بہترین پروجیکٹس ہیں اپنے اپنے شہر کے حوالے سے، راولپنڈی شہر کے حوالے سے، اس کے حوالے سے چودھری پرویز لائی صاحب نے فیصلہ کیا ہے پنجاب حکومت نے کہ فوری طور پر پچھلی جو کاسٹ تھی اس سے کہیں کم کاسٹ کے اوپر پورے پروجیکٹس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے گا، اور انشاءاللہ جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ یہ میں نے پہلے 10 دن کے چودھری پرویز لائی صاحب کے جو اقدامات تھے وہ میں نے اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں آج سے 4 دن پہلے رکھ دیے تھے۔ پچھلے 4 دنوں کے اندر یہ موٹی موٹی مزید کچھ پرفارمنس کے اوپر بیس ڈیسیژنز تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب آتے ہیں اصل ایشو کے اوپر۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، امپورٹڈ حکومت، ڈالرز کے سرصدقے، ڈیلرز کے سرصدقے پروان چڑھنے والی حکومت، اور اس حکومت میں شامل ہر پارٹی جس کا ہر لیڈر پاکستان کے اندر ریاست کے مخالف سرگرمیوں اور ریاستی اداروں کے خلاف سرگرمیوں کے حوالے سے مشہور اور معروف، زندہ اور تابندہ ہے، جس نے پچھلے 5 سال سے لے کے پچھلے کئی سالوں تک ان کے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں کئی سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے کلپس دلیل کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر، پروف کے طور پر، ثبوت کے طور پر موجود ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف وہ زبان استعمال کی، اسمبلیوں کے اندر بھی اور اسمبلیوں کے باہر بھی، جلسوں اور جلوسوں کے اندر بھی اور پریس کانفرنسز کے اندر بھی۔ آج وہ سارے اکٹھے ہو کے پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف حاجی، نمازی، سادھو اور پرہیزگار بنے بیٹھے ہیں۔ سروں پہ انہوں نے جناب تقویٰ کی ٹوپیاں پہن لی ہیں، ہاتھوں میں انہوں نے جناب اپنی پرہیزگاری کی تسبیح پکڑ لی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر بندہ ریاستی اداروں اور ریاست کے خلاف سرگرمیوں میں مشہور اور معروف ہے۔ میں آج سب سے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی ذاتی ملازمہ نون لیگ کی پریس کانفرنس کر کے ہٹی اور بڑی بڑھ کے مار کے ہٹی، جناب نااہل حکومت جو تھی 3.5 سال اس نے ملک کا بیڑا گھر کر دیا۔ اگر پچھلے 25 سالوں میں پہلی دفعہ 6% جی ڈی پی گروتھ ریٹ دینا نااہلی ہے تو اس نون لیگ کی ملازمہ پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اگر پچھلے 25 سالوں میں پہلی دفعہ پاکستان کا ایکسپورٹ لیول 32 ارب ڈالر تک گیا ہے، یہ نااہلی ہے تو اس کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ اگر پچھلے 25 سالوں میں پہلی دفعہ 31 ارب ڈالر کی فارن ریمیٹنس ہونا نااہلی ہے تو اس کو چلو بھر پانی کے اندر ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اگر 3200 ارب سے 6200 ارب تک پاکستان کے اندر ٹیکس کلیکشن 75 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ لانا نااہلی ہے تو اس کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے نون لیگ کی اس ملازمہ کو۔ اگر پاکستان کے اندر ایگریکلچر جی ڈی پی گروتھ ریٹ 4.4 پچھلے 25 سالوں میں پہلی دفعہ حاصل ہوئی، یہ نااہلی ہے۔ صنعت کی جناب جی ڈی پی گروتھ ریٹ، صنعتی گروتھ ریٹ وہ 7.2 پچھلے 25 سالوں میں پہلی دفعہ حاصل ہوئی۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ آپ کی 11.2 گروتھ ریٹ پچھلے 25 سالوں میں پہلی دفعہ حاصل ہوئی۔ اگر یہ نااہلی ہے تو آل شریف کی اس ملازمہ کو
اور ان ملازمہ کے آقاؤں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مر جانا چاہیے کہ اگر یہ اس کو نااہلی کہتے ہیں. اور اپنے خود انہوں نے جون کے مہینے میں 15-16 جون کو ان کا جو اکنامک سروے ہے اس کے اندر یہ فیکٹ اینڈ فگرز انہوں نے خود لکھے ہوئے ہیں. تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے اس نون لیگ کو, اس امپورٹڈ حکومت کو, کہ جو ہر روز اپنے ذاتی ملازماؤں کو بٹھا کے دن میں 6-6, 7-7, 10-10 پریس کانفرنس کرواتے ہیں اور گوئبلز کی سیاست, میکاویلی کی سیاست اور چانکیہ کی سیاست اور عمر و عیار کی سیاست کرواتے ہیں اور جھوٹ کے پٹارے کھولتے ہیں. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کے ذرا یہ جھوٹ بولنے لگی ہوئی تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شرم کے مارے میڈیا میں نہیں آنا چاہیے. اور پھر یہ بیٹھ کے اپنے لیڈر کو, اس سلطان مفرور الدین نواز شریف کو بڑا ہیرو ثابت کر رہی ہے. جناب وہ اداروں کا بڑا رسپیکٹ کرنے والا. تو جناب آج سن لیں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے, کیم بارکر امریکہ کی ایک مشہور و معروف جرنلسٹ ہے. اس نے 2010 کے اندر وزٹ کیا پاکستان کا. اس وزٹ کی کہانی اس نے اپنی ایک کتاب ہے دا طالبان شفل, جو موجود ہے مارکیٹ کے اندر, انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, پاکستان کی مارکیٹ کے اندر, لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ کتاب. اس کے اندر اس نے کلیئر کٹ لکھا. اس نے کہا کہ میں جب لاہور وزٹ پہ آئی تو یہاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی. پہلا تو نواز شریف صاحب نے حسب سابق جو ان کی غیر اخلاقی ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر ہے, یہ میں پہلی دفعہ بات نہیں کر رہا, یہ اس سے پہلے میڈیا میں آ چکا ہے, سارے کوٹ کر چکے ہیں. میں تذکیر کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں ان کی اوقات کیا ہے, ان کی حیثیت کیا ہے, جو اپنے آپ کو مومن, متقی اور بڑے سادھو اور پرہیزگار ثابت کر رہے ہیں اور ریاستی اداروں کے بڑے محافظ اور ریاست کے عزت اور احترام کے بڑے ننھے خان اور پھنے خان آج بنے ہوئے ہیں. پہلی بات تو کم بارکر سے نواز شریف صاحب پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ کم بارکر کہتی ہے ایک دفعہ تو میرے دماغ میں جناب سنسنی سی پھیل گئی کہ یہ ملک کا 2 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے پاکستان کا, اتنا ایک نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ مختلف عہدوں کے اوپر ریپرزینٹ کرتا رہا پاکستان کو, یہ پوچھ کیا رہا ہے؟ خیر اس نے تو بڑے عزت احترام سے جناب اپنی جان چھڑائی. اس پہ پھر نواز شریف صاحب نے ان کو سروسز پیش کرنے کی آفر کی. یہ کتاب کے اندر لکھا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. ابھی آپ گوگل میں چلے جائیں, دا طالبان شفل آپ کھول لیں, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو پھر سروسز دینے کی کوشش کی کہ میں آپ کو جناب کوئی آپ کا بوائے فرینڈ بنانے کے لیے کوئی آپ کو کوئی بندہ آفر کروں. یہ تو نواز شریف صاحب کی اوقات تھی, اخلاقیات کی, ان کی ایتھکس کی. اگلی چیز جو اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ آج پاکستان کے اداروں کے بڑے ننھے خان, پھنے خان, چاچے اور مامے بنے بیٹھے ہیں. ریاستی اداروں اور ریاست سے بے وفائی اور غداری ان کی خون کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی ہے. کم بارکر لکھتی ہے کہ اجمل قصاب بمبئی حملے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی ادارے حق اور سچ کے اوپر مبنی یہ سٹینس رکھے ہوئے تھے کہ اجمل قصاب کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ملک دشمن طاقتوں کا, مختلف ملک دشمن ممالک کا ایک جناب فرنچائز کے اوپر مبنی ایک جناب ڈرامہ ڈرامٹائز کیا گیا تھا, ایک پکچر فلمائز کی گئی تھی. ہمارا موقف یہ تھا, پاکستان کے ریاستی اداروں کا موقف یہ تھا کہ اجمل قصاب کا قطعاً کوئی تعلق پاکستان سے نہیں ہے. اس کے اوپر ہم نے جنگ لڑی. ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ UN سے لے کے دوتے مشترکہ سے لے کے یورپی یونین سے لے کے ساؤتھ ایشیا کی ساتھ سے لے کے ہر لیول پہ جاؤ پاکستان اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی ادارے وہ اس کو ایڈوکیسی کر رہے تھے کہ اجمل قصاب کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. اور حقیقت ہے, میں نے خود انڈین چینل کی وہ کوریج دیکھی ہوئی ہے اور انڈین اخبارات کی وہ خبر اور کلپ دیکھے ہوئے ہیں جس کے اندر ان کے اپنے صحافیوں نے یہ کوٹ کیا کہ جب اس کو سزا دی جا رہی تھی, پھانسی کی موت کی سزا دی جا رہی تھی, تو وہ بھگوان کر رہا تھا. میں حیران ہوں کون سا مسلمان ہے جو مرتے ہوئے بھگوان کرے گا. ان کے اپنے انڈیا کے میڈیا کے اندر اس بات کے اوپر بھی ڈسکشن چل پڑی تھی کہ کس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے, یہ تو مرتے ہوئے جو ہے وہ بھگوان کو یاد کر رہا تھا. جب انڈیا کے اندر بھی میڈیا کے کچھ فیکٹر وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ پاکستانی ہے, یہ نواز شریف جو پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ملٹری اداروں اور سیکورٹی اداروں کا اور ریاست کا ازلی دشمن,
असली दुश्मन। उसने किम बारकर ने अपने बुक के अंदर लिखा है कि उसने आईजी पंजाब शौकत जावेद, शायद आई थिंक सो नाम था उस वक्त का आईजी पंजाब, उसको बुलाया क्योंकि इनकी पंजाब के अंदर हुकूमत थी, इसके पास ओहदा तो कोई नहीं था, लेकिन इसका भाई शहबाज शरीफ उस वक्त वजीर आला था। उसने आईजी पंजाब को बुला के कहा कि इस किम बारकर को जिला उकाड़ा की तहसील दीपालपुर के फरीदकोट गांव में लेकर जाओ और बताओ कि यह है अजमल कसाब का जनाब घर। अब आप बताएं कि इस मुल्क का गद्दार कौन है? अब मुझे यह बताएं कि इस मुल्क की रियासत का गद्दार कौन है? अब मुझे यह बताएं कि इस पाकिस्तान के रियासती अदारों का गद्दार कौन है? अब मुझे यह बताएं कि पूरी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के रियासती इदारे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज, वो करोड़ों रुपए लगा के, अरबों रुपए लगा के पूरी दुनिया के अंदर वो एडवोकेसी कर रही थी कि हमारा अजमल कसाब से कोई लेना देना नहीं, और जो बिल्कुल हक सच के ऊपर मबनी चीज थी। ये नवाज शरीफ वहां पर अपने हुकूमत के अंदर अमेरिकन रिस्पॉन्सिबल साउथ एशिया के एक सेक्टर की हेड, एक इंतहाई मशहूर और मारूफ रसाले और एक अखबार की हेड, उसको बुलाकर उसको कहता है कि जनाब आईजी पंजाब को कहता है इसको जाके दिखा के आओ। उसकी बेटी आज बेगम सफदर अवान इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाए, उसकी बेटी बेगम सफदर अवान की जाती मुलाजमा जो उसके दुपट्टे उठा के और उसके जनाब दामन के जनाब कपड़े उठा के पीछे पीछे मुलाजमाओं की तरफ फिरती है, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान की पाकिस्तान के साथ वफा के ऊपर जनाब उंगलियां उठाए। इमरान खान वो है जिसको पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप हो या अमेरिका हो, उसके गांव और देहातों के अंदर चले जाओ, लोग या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और एटम बम को जानते हैं या पाकिस्तान की मौजूदा सियासत, उसका जो हीरो है इमरान खान, उसको जानते हैं। उसने हमेशा पाकिस्तान को विक्ट्री स्टैंड पर रखा, उसने हमेशा पाकिस्तान को इज्जत दी, उसने पाकिस्तान का नाम सरबुलंद किया। उसने अपनी 3.5 साल की हुकूमत में इनके पिछले 40 साल की हाथों की लगाई हुई अपने दांतों से खोली, जो मैंने आपके सामने अभी 7-8 सिर्फ फैक्ट एंड फिगर्स दिए हैं, जो इन्होंने खुद इंपोर्टेड हुकूमत ने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हुए हैं। वो उसको साबित करें कि वो पाक फौज के साथ उसके ताल्लुक के ऊपर जनाब उसको मशकूक बनाए। इमरान खान साहब ने ओपनली एक बात कही कि पाकिस्तान की बका और सरबलंदी के लिए इमरान खान इंपॉर्टेंट नहीं है, पाक फौज इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम, पीटीआई का वर्कर, पीटीआई का हर ओहदेदार और पीटीआई का चेयरमैन इमरान खान, उसका यह नारा है कि पाकिस्तान की बका और सरबलंदी के लिए पाक फौज और पाकिस्तान के मिलिट्री अदारे और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज हमारे माथे का झूमर है। ये आके हमें बताएंगे। और फिर सुने मजेदार बात, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये नवाज शरीफ खटमंडू के अंदर मोदी को कोनों खुदरों में ले जाके क्या खुसर फुसर करता रहा। फिर आप मुझे ये बताएं कि जो इनका वो दहशतगर्द पकड़ा गया था, क्या नाम था जी उसका, यादेव, कलभूषण यादेव। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो है ताजरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, उनकी टाइमिंग फ़िक्स की, लेकिन हमारी हुकूमत ने ताजरों को रिलीफ दिया और जो वक्त फ़िक्स किया गया था रात 9 बजे का, उसको ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि सबसे आजकल ये लोग हमारे ऊपर गद्दारी और फ़ौज मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, हालांकि सबसे बड़े गद्दार और फ़ौज के दुश्मन ये लोग ख़ुद हैं। कोहिनूर न्यूज़ से फ़िल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।